بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک کے حوالے سے مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک سیریز ہے جس کا ہم نے آغاز کیا تھا 3-4 روز قبل، اور مسلسل رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے بات کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے حوالے سے، ہم نے بات کی دعائے ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے آپ اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، کہ انہی لوگوں میں ایک رسول اٹھا جو کیا کرے، تلاوت آیات کرے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور کیا کرے کہ ان کا تزکیہ کرے، ان کی زندگیوں کو سنوار دے۔ خواتین و حضرات، دعائے ابراہیم خلیل اللہ پوری ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ بہت ساری گفتگو ہماری ہوئی کہ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کی، اس کے مطالعے کی ہمیں کیوں ضرورت ہے۔ ہم خواہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، ہم باپ ہوں، ہم بیٹے ہوں، ہم پڑوسی ہوں، ہم تاجر ہوں، ہم معلم ہوں، ہم سپہ سالار ہوں، ہم جج ہوں، ہر جگہ روشنی، رہنمائی اور رول ماڈل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک سیرت کا مطالعہ نہ کیا جائے، دعوت اللہ کا مفہوم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ خواتین و حضرات، کل بہت ساری گفتگو ہوئی، میں چاہتا ہوں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر پہ بھی کل بات ہو گئی۔ خواتین و حضرات، وہ مصائب، وہ ابتلائیں، وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے قدموں کی ہم خاک بھی نہیں، کیسے کیسے مظالم آپ نے سہے، لیکن زبان پر احد 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 کے سوا کچھ نہیں آیا۔ حضرت خباب، حضرت عمار، خواتین و حضرات، ایک طویل سلسلہ ہے قربانیوں کا۔ کل مفتی منیب الرحمان صاحب نے بہت اہم بات فرمائی تھی کہ یہ نعمت، دین کی نعمت تو ہمیں بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گئی۔ اللہ اکبر! آج ہمیں دین کا پیغام کس انداز سے اس تک پہنچانا ہے، وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک نہیں پہنچا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم کل کی جو گفتگو ہماری، یعنی بعثت کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ کے، اس میں ایک واقعہ، بہت اہم واقعہ 10 نبوی میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس پر بات کریں گے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے، واقعہ معراج 10 نبوی میں ہو رہا ہے، اور بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی، اس کے بعد ہم چلیں گے ہجرت کی جانب۔ خواتین و حضرات، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاسی اسوہ، اس کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہو گیا۔ سیاسی اسوہ ہے کیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات، تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف مقبول نام۔ تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ ہم پیام صبح میں مولانا اسد تھانوی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی محمد عمران صاحب، خواتین و حضرات، پیام صبح کا ایک اور بہت جانا مانا نام۔ انگریزی ادب میں آپ نے ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے، ایک مقامی کالج میں آپ پڑھاتے ہیں، انگریزی زبان کے پروفیسر ہیں۔ تبلیغ دین کے لیے زندگی آپ نے وقف کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کی گفتگو میں عہد کا لمس شامل ہے۔ خواتین و حضرات،
اس ماہ مبارک کے حوالے سے، اس سیریز کے حوالے سے ہم روزانہ ایک ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے متعارف کروائیں گے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے مرحلے میں ہوگا۔ تشریف فرما ہے محترم شاہ نواز مرزا صاحب، خواتین و حضرات، اور پروگرام کا اختتام بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا۔ آج تلاوت قرآن کریم کے لیے ہم نے جو آیت منتخب کی ہے وہ سورہ انفال آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم شاہ نواز مرزا صاحب۔ سارے عالم کو جزیرہ ٹھہراؤں، ایک انسان کو سمندر لکھوں، ثروت حسین مرحوم کا شعر۔ ارشاد۔ میری آرزو ہے مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ میری آرزو ہے مدینہ مدینہ، بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ، میری آرزو ہے مدینہ مدینہ۔ کرم ان کا دیکھو نوازا گیا ہوں، کرم ان کا دیکھو نوازا گیا ہوں، کہ اب روبرو ہے مدینہ مدینہ، کہ اب روبرو ہے مدینہ مدینہ۔ نگاہوں کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو، نگاہوں کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو، کہ اب 400 ہے مدینہ مدینہ، کہ اب 400 ہے مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ۔
عجب کیف ہے یہ عجب بے خودی ہے، عجب کیف ہے یہ عجب بے خودی ہے، نہ میں ہوں نہ تو ہے مدینہ مدینہ، نہ میں ہوں نہ تو ہے مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، یہی آرزو ہے مدینہ مدینہ، میں نازا ہوں بیزاد دل کی لگن پر، میں نازا ہوں بیزاد دل کی لگن پر، ایک یہی گفتگو ہے مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ 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 واہ۔ تھانوی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، بہت ساری گفتگو کل ہو چکی ہے تو ہم چاہتے ہیں ذرا آگے۔ پہلا میرا جو سوال آپ سے ہوگا کہ بعثت کے بعد جو 13 برس مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 13 برس ہیں، اس میں واقع معراج کو بہت اہمیت حاصل ہے، جی ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی مکے میں شروع ہوئی 40 سال کی عمر کے بعد، اور یہ جو معراج تک کے 10 سال گزرے، یہ تمام پریشانیوں اور تکالیف سے بھرے ہوئے ہیں۔ کون سی پریشانی اور تکلیف ایسی تھی جو مکے کے کافروں کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو نہیں پہنچائی گئی؟ 10 نبوی میں، یا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 برس تھی، تو 2 اہم واقعات ہوئے۔ ایک تو خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مکے میں قبائلی زندگی تھی اور وہ ان کے قبیلے کے سربراہ تھے، گویا ان کے لیے وہ ایک آڑ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، جن کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال گزرے، اور انہوں نے اپنی ذات کو اور اپنے مال کو اسلام کے لیے خرچ کیا اور اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ گھریلو طور پر اور بیرونی طور پر، دونوں طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا، ایک پریشانی کا مرحلہ تھا۔ اس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحاح ستہ میں، حدیث کی تمام کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے شروع میں اور سورہ نجم میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاکیزہ ہے وہ ذات گرامی جو لے چلی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے معراج کے سفر کی ابتدا جو قرآن پاک میں بیان فرمائی، اس کی نسبت حضور کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف کی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے چلی اپنے بندے کو۔ اور اللہ جل جلالہ تو قادر مطلق ہے، جو ہمیں اور آپ کو اوپر سے نیچے بھیجتا ہے، وہ نیچے سے اوپر لے جانے میں اس کو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ لیلاً نکرہ ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر میں اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں آرام فرما تھا، تو وہاں جبرائیل امین آئے اور مجھے لے کے گئے، اور پھر پورا واقعہ ہے معراج کا۔ اور پھر فرماتے ہیں میں واپس آیا تو مکان کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ علماء نے لکھا کہ کائنات کی جو حرکت ہے اس کو اللہ جل جلالہ نے روک دیا۔ جیسے جب وی آئی پی ٹریفک ہوتا ہے تو لال بتی پہ ساری ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے کہ وہ وی آئی پی گزر جائے گا پھر ان کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تو آج وجہ تخلیق کائنات نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، خاتم الرسل، محبوب الہی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔
ایک ایسا واقعہ ظہور پذیر ہو رہا ہے جو نہ ماضی میں کبھی ہوا، جو نہ مستقبل میں کبھی ہوگا. تو اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کی حرکت کو روک دیا، اور وہ کائنات کی حرکت روک کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا. فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حدیث شریف میں آیا کہ مسجد اقصی میں جب آپ پہنچے تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہاں موجود تھے. جبرائیل امین جو براق پہ ساتھ گئے تھے، انہوں نے پہلے وہاں اذان کہی، اس کے بعد اقامت کہی، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی امامت کی، اور تمام انبیاء نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی. علماء نے لکھا کہ وہ جو قرآن میں تھا نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو قرآن پاک کی اس آیت کو اللہ جل جلالہ نے دکھایا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں میں نبوت عطا فرما دوں، کتاب عطا فرما دوں، حکمت عطا فرما دوں، پھر وہ شخصیت آ جائے جس کا نام رسول ہے یعنی محمد رسول اللہ، تو تم ان پر ایمان لانا ہے. وہاں جب اذان ہوئی تو مسجد نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب نے کہا اشہد اللہ، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سب نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی جناب مراد یہاں انبیاء کرام. تو اب یہ جو میثاق ہوا، یہ عہد جو انبیاء نے کیا، ان کے جو پیروکار ہیں ان پر بھی لازم ہے، یہ واجب ہے، لازم ہے بالکل وہ بھی کریں. تو یہ وہاں یہ میں اختصاراً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک سیڑھی لائی گئی، اور اس کے ذریعے میں اور جبرائیل اوپر گئے، اور وہ سیڑھی وہی ہے. علماء نے لکھا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو اس کی روح کو اسی فرشتے اسی سیڑھی کے ذریعے اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر 7واں آسمانوں کا تذکرہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمانوں پہ تشریف لے گئے، مختلف انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے. وہاں وہ خانہ کعبہ دیکھا، بیت المحمود جو خانہ کعبہ کے متوازی فرشتوں کے لیے ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبرائیل نے کہا کہ اب میں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا ہوں، تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو نہیں، انبیاء میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی گئی. اور حدیث شریف میں آیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رفرف آیا، ایک قالین آیا، اور اس کے اوپر مجھے بٹھایا گیا، اور نور نے میرا احاطہ کر لیا، اور میں چلا گیا. فرأیت النور الاعلی، میں نے اللہ جل جلالہ کے نور کی زیارت کی، اور یہ جا کے التحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں بیٹھ گئے، اور کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری ہر عبادت التحیات للہ والصلوات. اللہ جل جلالہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب، میری رحمتیں تیرے اوپر ہوں، میری برکتیں. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر بھی جو ایک یونیک موقع ہے، جو کائنات میں پہلا اور آخری ہے، حیات طیبہ میں پہلا اور آخری ہے، ہم امتیوں کو نہیں بھولے، ہمیں اور آپ کو، آپ تو نیک ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو نہیں بھولے. کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہا اے اللہ، جو سلامتی آج مجھے آپ عطا فرما رہے ہیں، جو رحمتیں آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں، جو برکتیں آج مجھے عطا فرما رہے ہیں، وہ میرے آپ کے نیک بندے جو میرے امتی ہیں ان کو بھی عطا فرما دیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس پہ پھر جبرائیل بول اٹھے سن کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اللہ جل جلالہ نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا، اور نماز کا تحفہ دیا معراج کی، نماز کا تحفہ عطا فرمائے. اور نماز جب بھی کوئی مسلمان پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں جب تک وہ ان کلمات کو دہرائے گا نہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختصار کے ساتھ درج کرتا ہوں کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے. ایک تو خواتیم سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک 5 وقت کی نماز، اور ایک فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اے محبوب تیرے امتیوں میں کسی نے احد کے پہاڑ کے برابر بھی گناہ کیے ہیں تو میں معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. اگر میری ذات میں یا میری صفات میں کسی کو کوئی شریک کرے گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہ ان کے معاف کروں گا. سبحان اللہ. نہ ذات میں نہ صفات میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذات میں تو شرک نہیں کر رہے، ہم دوسرے کو معبود نہیں بناتے، لیکن کیا یہ جو صفات میں شرک ہو جاتا ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
مکے کا کافی یہی کہتے تھے نا کہ جو ہم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ لات اور عزا وغیرہ ہیں، یہ تو اس لیے کہ تاکہ تجھ سے قربہ میں آتا ہو. جی ہاں بالکل. اچھا یہ جو معراج تحفہ نماز دی جا رہی ہے، 5 وقت کی نماز ہمیں ملی اور ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر الصلاۃ معراج المؤمن. الصلاۃ معراج المومنین. اللہ اکبر. اقبال یاد آتے ہیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اللہ اکبر. عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ہم ذرا اب معراج سے آگے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں معراج پہ ضرور بات آپ فرمائیے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم فوراً آگے بڑھ جائیں کہ یہ ہجرت کا وقت قریب ہے. معراج یعنی کوئی ہجرت سے 1.5 برس قبل یہ معراج کا واقعہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی. یعنی اب مکے میں جو صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ظلم، تشدد. آپ ایک حکمت عملی وضع کر رہے ہیں اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق صاحب دیکھیں، موضوع تو بڑا خوبصورت ہے اور حضرت نے جتنی خوبصورتی سے واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے تو دل تو چاہتا ہے اسی کے اوپر گفتگو کرتے چلے جائیں. لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ صرف چند ایک جملے واقعہ معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو کچھ ہوا یہ بات الگ ہے، لیکن اس سے قبل کا ذرا سا ہمیں ٹائم اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے. جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ عام الحزن ختم ہو رہا ہے اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہونے والا ہے. اس کے درمیان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت اپنی جناب میں بلا لیتے ہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ عام الحزن کے بعد تمام دنیا کے اندر جو بھروسے تھے وہ سب ٹوٹ چکے ہیں. تمام دنیا کے اندر جو لوگوں پر اعتماد تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اپنے شیب ابو طالب جو ہے وہ آخری اختتام اس کا ہو چکا ہے اور اس کے بعد کا فوراً ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. یعنی کہ سوشل بائیکاٹ جو ہے اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً اس کے بھی شکار ہو چکے ہیں. جب تمام بھروسے ٹوٹ گئے، جب تمام تعلقات ٹوٹ گئے تو اب وصال الی اللہ کا مرتبہ آ گیا. اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا اور اللہ رب العزت نے اپنی جناب میں بلا لیا. یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے کہ وہ شاعر نے بڑا خوبصورت اس بات کو شعروں میں بیان کیا کہ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، توڑ کے اب تو بندھن سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. تو اب یہ وہ وقت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری تمام کے تمام جو اسباب تھے اس سے توجہ ہٹا لی تھی اور اللہ رب العزت کی جناب کی جانب آپ نے توجہ فرما لی تھی. تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں آپ کو بلا لیا. اب اس میں جو معاملات ہوئے، اس میں جو واقعات ہوئے حضرت نے مختصراً وہ عرض کر دیے. ہم آگے آتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک نئی موٹیویشن ملتی ہے، ایک آپ کی کیفیت میں نئی نورانیت کا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام سے اب آپ لوٹ کر آ رہے ہیں. تو پہلے وصال الی اللہ تھا، اب وصال من اللہ الی المخلوق ہو چکا ہے کہ اللہ کی جناب سے آپ کو رخصت کیا جا رہا ہے اور واپس مخلوق میں بھیجا جا رہا ہے اس سیٹ اپ کو لے کر جس سیٹ اپ کا نفاذ آپ کو قیامت تک کے لیے کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیت عقبہ اول اور ثانی جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے. 12 نفوس کو پہلے بلایا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، اپنے علاقوں میں جاؤ اور جا کر اس مشن کا کام کرو. وہ نفوس جاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر جس طرح آپ نے گزشتہ پروگرام میں اس کی وضاحت بھی کی تھی، آپ کو بھیجا جاتا ہے تبلیغ دین کے لیے، وہاں پر کام کیا جاتا ہے. اور جب نیکسٹ ایئر وہ آتے ہیں تو تقریباً 72 نفوس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جو مینٹلی پریپیئر ہیں، میچیور ہیں اس پیغام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور اس کی ترویج و ارشاد کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل ان کی وہاں پہ تربیت فرماتے ہیں، ذہن سازی فرماتے ہیں، آئندہ کی آئیڈیالوجی ان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پھر ان علاقوں میں روانہ کر دیا جاتا ہے حکمت عملی کی وضاحت کے ساتھ. یعنی یہاں پر ایک سیاسی اسوہ سامنے آ رہا ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو آئندہ آنے والے وقت ہے اس میں ایک اسٹیٹ کا قیام کرنا ہے، اسلام کے لیے ایک بنیاد کو فراہم کرنا ہے کہ اب جو اسلام کا کام ہوگا وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جس کا دل چاہے گا وہ مکے کے اندر آ کر منہ اٹھا کے بول دے گا کہ یہاں سے نکل جاؤ تو ہمیں ہٹنا پڑے گا، یا جس کا دل چاہے گا ہمارے اوپر اوجڑیاں پھینکتا رہے گا. اب وہ وقت نہیں ہے. اب میدان عمل کے اندر آنا ہوگا، پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھانا ہوگا. اسی لیے تو وہاں پہ بلایا گیا تھا نا کہ اب اپنے نبی کو اتنی ہائی لیول کی موٹیویشن دی گئی ہے کہ میرے رسول اب آپ جائیے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. نبی آتے ہیں
مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں، لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، ڈپلائی کیا جاتا ہے مدینہ شریف کی طرف. وہ لوگ جاتے ہیں، تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے ہیں، نبی کے اس منصب کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ رات آ جاتی ہے کہ اس سے قبل وہ رات، وہ ہجرت کی رات، بستر پہ سو رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ. اس سے قبل اللہ تعالیٰ ایک دعا بھی سکھا رہا ہے، دعا قرآن کریم میں رکھ دی گئی ہجرت سے ذرا پہلے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ اقتدار کو میرا مددگار بنا، حکمت عملی. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ بات فرمائیں. اور کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے جو بات شروع ہوئی اور جا رہی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اس کے بعد هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہاں تک بات پہنچ رہی ہے. دیکھیں انیس صاحب، یہی تو بڑا اہم نقطہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے ایک اسٹیٹ کی جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنا ٹکڑا ہوگا تو اب وہاں پر اپنا نفاذ کیا جائے گا، اپنے شریعت کا نفاذ کیا جائے گا. یعنی جب ٹکڑا ہوتا ہے تو شریعت کے نفاذ کے لیے ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے اندر پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے. مدینہ طیبہ پاکستان، اس کا مطلب یہی ہے مدینہ طیبہ ثانی، اس کا مطلب یہ ہے. تو وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے موو کر کے جا رہے ہیں وہ نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہو رہا. اور میں بڑی معذرت سے عرض کروں، ہمارے کچھ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید نبی علیہ السلام پر دشمن کا پریشر بہت ڈیولپ ہو گیا تھا، دیٹ از وائی ہی ہیڈ ٹو ٹرانسفر اینڈ مائگریٹ. نہیں، ایسا نہیں تھا، ہم نہیں مانتے اس بات کو. بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت اب یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو ایک ایسی جگہ پر جا کے ایک ریاست کا قیام کرنا ہوگا اور اس ریاست کے اندر اللہ رب العزت کی شریعت کا نفاذ کر کے دکھانا ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حکم کی وجہ سے جو اللہ کا امر تھا، آپ نے وہاں سے مائگریشن فرمائی، ورنہ اہل مکہ میں کیا ان کے کسی آگے پیچھے والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی اللہ کے رسول کو وہاں سے نکال. سبحان اللہ. تھانوی صاحب کیا اچھی بات، خوبصورت بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ جو قطع اراضی ہوتا ہے یہ صرف پہاڑوں کا اور دریاؤں کا اور درختوں کا پودوں کا نام نہیں ہوتا. زمین اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہو. ایک مدینہ منورہ وہ ہجرت ہوئی، ایک ہجرت ہندوستان سے پاکستان ہوئی، یہ قطع اراضی حاصل کیا گیا، کچھ وعدے کیے گئے. ارشاد. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حدیث شریف میں آیا کہ راستے میں 2-3 جگہ رکے. حضرت موسیٰ کی قبر پہ رکے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش پہ رکے، اور اسی طرح ایک علاقے میں رکے کہ جہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے، یثرب میں. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یعنی جائے ہجرت ہے. تو یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تھا. دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں طریقہ زندگی بتایا ہے جس کا نام شریعت ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، میرے حکم سے جو شریعت مقرر کی گئی ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا اتباع کرو. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو مدینہ منورہ کے اندر نافذ کیا. اور جب بنو مخزوم کی عورت کے اوپر کوئی حد نافذ کرنی تھی اور اسامہ ابن زید نے جو بیٹے اور پوتے کی طرح تھے آ کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ پہلے نبیوں کی امتیں اس لیے ہلاک کی گئیں کہ ان کے ہاں قانون 2 تھے، امیر کے لیے اور فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری جگر گوشہ خاتون جنت بھی ایسے جرم کا ارتکاب کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کروں گا. تو یہ شریعت کے قانون کو انہوں نے وہاں نافذ کیا. یہ جو مملکت الہیہ پاکستان، اب تو مملکت الہیہ نہیں لکھتے، پہلے سکے پہ آج سے 50 سال پہلے لکھا جاتا تھا مملکت الہیہ پاکستان، مونوگرام بنا ہوا تھا، اب انہوں نے ترک کر دیا اس کو. یہ جو مملکت الہیہ پاکستان اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی تو مسلمانان بر صغیر نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ پہلے ہم انگریز کے استبداد میں رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو جانے کے بعد بنیے کے استبداد میں آ جائیں، جمہوری کلچر پوری دنیا میں رائج ہے، اکثریت کا قانون چلے گا، ہماری شریعت کہاں جائے گی، قانون کہاں جائے گا.
ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما دیجئے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون اور شریعت کو ہم نافذ کریں. تو اللہ جل جلالہ نے پاکستان عطا فرما دیا، لیکن 67 سال میں ہم نے قرآن اور سنت کے قانون کو نافذ نہیں کیا، اس شریعت کے قانون کو ہم نے نافذ نہیں کیا. ہم قومی طور پہ مجرم ہیں، پوری قوم ہماری 18 کروڑ آدمی اس کے مجرم ہیں. اور سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اب تک 18 کروڑ 19 کروڑ افراد کے، اور نہ کسی نے یہ بات سمجھائی، نہ قوت نافذہ جن کے ہاتھ میں ہے ان کی سمجھ میں آئی کہ یہ ریاست ہم نے حاصل کیوں کی تھی، ہم نے وعدے کیوں کیے تھے. ہمارے یہاں بحث تو اسی موضوع پہ چلتی ہے. ہمارے یہاں بحث یہ ہوتی ہے کہ بھائی قائد اعظم کا پاکستان چاہیے. اب قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے یا مسلم اسٹیٹ چاہتے تھے، تھیولوجیکل اسٹیٹ چاہتے تھے یا کوئی لبرلزم چاہتے تھے. ہمیں نہ طالبان کا پاکستان چاہیے، نہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان چاہیے، ہمیں قائد اعظم محمد رسول اللہ کا پاکستان چاہیے، کیونکہ سب سے بڑے قائد وہ تھے. آپ نے مدینہ کی اسٹیٹ کو جب قائم کیا تھا تو آپ نے تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہود اور نصارہ کی پٹائی شروع کر دی تھی، ایسا نہیں کیا تھا کہ لوگوں کے اوپر جبر و تشدد کے ساتھ دین اسلام کا نفاذ کیا تھا، بلکہ وہاں پر کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو وہاں پر نفاذ کیا تھا. ہمیں کون سا پاکستان چاہیے؟ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، جس میں تمام اقلیتوں کو ان کے حقوق فراہم کیے جائیں، غریبوں کی داد رسی کی جائے، جو لوگ محروم ہیں ان کے حق دلوائے جائیں، ظالموں کو، ذلیلوں کو اور ان گھٹیا لوگوں کو جو حرام پہ پلنے والے ہیں ان کی پکڑ کی جائے، تاکہ عوام کو ان کے صحیح حق دیے جا سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیمات کا صحیح نفاذ کیا جا سکے. میں ایک بات اس میں عرض کر دوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریباً 100 تقریریں ہیں ریکارڈڈ ہیں، جن کے اندر انہوں نے بننے والی مملکت یعنی پاکستان کے بارے میں کہا کہ وہاں شریعت کا نظام ہوگا، وہاں اسلام کا نظام ہوگا، وہاں قانون کا نظام. وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے مطابق اس ملک کے اندر شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے. ان کی 100 سے زائد تقریریں اس کے اوپر. بالکل. ماؤنٹ بیٹن نے، کیونکہ آپ حضرات نے گفتگو اس طرف موڑ دی ہے، ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ پاکستان تو بن گیا لیکن اقلیتوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے آپ جو اکبر نے کیا تھا. اکبر ہندو مسلم بھائی بھائی، محل میں آئی جودھا بائی، اکبر کہتے تھے میری ایک آنکھ ہندو ہے اور دوسری آنکھ مسلمان. تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ آپ تو بہت قریب کی بات کر رہے ہیں اکبر کی، ہمارے پاس تو وہ قانون ہے، یعنی یہ قرآن کریم جو 1300 برس پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ اکبر، ہمارے سامنے تو وہ قانون. ایسے 100 اقوال ان کے موجود. 100 سے زیادہ. اور یہ کوئی کتابیں نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے لکھوا دی گئیں، یہ اس زمانے میں چھپنے والے اخبارات کی رپورٹنگ ہے. بے شک وہ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے کہاں بات کی دین کی. دیکھیے، 2 قومی نظریہ جس پہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر اور احکامات کے مطابق تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال گزارے، کافروں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، متحدہ حکومت نہیں بنائی، بلکہ ہجرت فرمائی، اجنبی جگہ پہ پہنچے 500 کلومیٹر دور، وہاں مسلمانوں کی سلطنت قائم کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے اس نے کہا کہ جب انگریز چلا جائے گا میں کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت نہیں بناؤں گا، میں یہاں سے ہجرت کروں گا، ان علاقوں کو ترک کروں گا، اور جناب رسول اللہ کے قدم بقدم چلتے ہوئے ہم اس ایک خطے کے اندر جا کر جہاں مسلمان میجورٹی ہوگی وہاں اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کیا. اور حق و باطل اور عرض کر دوں، ایک بات عرض کرتا چلو بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری جو قائد اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک غلط تصور پیش کیا جاتا ہے کہ آپ تھیولوجیکل اسٹیٹ کے خلاف تھے، تو یاد رکھیے اس سے مراد ملائیت اور پاپائیت تھی. اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کے دین کا نفاذ ہی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے وہ جگہ ہی اس لیے لی تھی کہ اسلامک شریعہ کا نفاذ کیا جائے اور تمام لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے سرفراز کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر کر دیا آپ نے یہ بات. اور دیکھیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. 2 قومی نظریہ تو قرآن پاک سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف 2 قومیں رہتی ہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ.
ایک کافر رہتے ہیں، ایک مومن رہتے ہیں. اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر قرآن پاک کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان چلے. جبھی تو اسلامیہ نے پاکستان ان کے پیچھے لگے اور ہجرت ہوئی. انہیں معلوم تھا کہ ہم یہ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں. لوگ اپنا محل اور اپنی جھگی چھوڑ کر اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے ایک اجنبی زمین کی طرف چلے آئے ہجرت کر. ٹھیک ہے، ایک ہجرت یہ تھی جو بر صغیر کے تعلق سے بات ہوئی. ایک ہجرت ہو رہی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح آپ بات فرما رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے قتل کی سازش ہو رہی ہے. ہر قبیلے سے ایک شخص آ جائے گا تاکہ کسی پہ الزام ہی نہیں آئے گا. آپ سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر، اور دوپہر کا وقت ہے اور دونوں ساتھ نکلتے ہیں. اور پھر غار ثور کا واقعہ. بستر پہ کون لیٹے گا؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. اور سکون سے دیکھو تم امانتیں واپس کر کے آ جانا، کیونکہ صادق اور امین دیکھیے کردار. قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، یہ بھی بات ہو رہی ہے سامنے، اور آپ آ رہے ہیں. یہ ذرا غار ثور، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کیا ہے؟ انیق صاحب دیکھیں، یہ تو وہ لاڈ ہے جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے فرما رہا ہے. اللہ کہ اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان سے گھبرائیں نہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے میرے محبوب ان اللہ معنا، آپ ابو بکر کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال دیکھیں ان کے ٹرسٹ کا کہ جب نبی علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں، دشمنان اسلام اتنے قریب ہیں کہ غار کے نیچے ان کے قدم نظر آ رہے ہیں اور ان کی قدموں کی چانپیں آپ سن رہے ہیں. لیکن اپنے نبی پر ان کا ٹرسٹ اتنا کامل تھا کہ جب نبی نے یہ بات کہہ دی ان اللہ معنا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سکون کے اندر آ جاتے ہیں. اس سے ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں جب صدیق اکبر نے یہ ٹرسٹ بلڈ کیا نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد وہی صدیق اکبر تھے جن کو خلافت راشدہ کے اندر سب سے پہلے خلیفہ اول ہونے کا اعزاز دیا گیا، کیونکہ وہ ٹرسٹ ان کے اندر ڈیولپ ہو چکا تھا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. اگر دور حاضر سے ہم اس کو پھر لنک کریں گے، آج ہمارے حکمران، پہلی بات یہ بات سمجھ لیں، حکمرانی کا حق اس کو ہوگا مسلم مملکت کے اندر جس کا ٹرسٹ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ڈیولپ ہوگا، اور جس کا ٹرسٹ اللہ اور اللہ کے رسول پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسے نہ خوف ہوتا ہے اور نہ اسے حزن ہوتا ہے. اس کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور نہ ایک ٹیلی فون کال پہ وہ یو ٹرن لے لے گا اور یہ کہے گا کہ سب سے پہلے پاکستان. ایسا نہیں ہوگا. سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے امت مسلمہ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہوگا. جب کوئی شخص ایسا خلیفہ ہمیں مل گیا، ایسا امیر ہمیں مل گیا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس ملک کی پوری جو تاریخ ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی. یہ اس میں سے سبق ہمیں مل رہا ہے. آپ اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں اس آیت کے بارے میں. قرآن پاک میں کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے خوف ہوتا ہے. جی حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد ان کے باپ نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ جو غم یوسف کا ہے وہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو معلوم حزن جو ہے دوسرے کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فکر تھی وہ اپنی نہیں تھی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کا. لا تخف نہیں کہا، اللہ تعالیٰ لا تحزن ان اللہ معنا. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن پاک میں جو واقعہ ہے کہ جب وہ اژدہا بن گئی ان کی لاٹھی اور وہ خوف سے پیچھے ہٹے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ لا تخف، خوف مت کرو، کیونکہ وہاں موسیٰ کو اپنا خوف تھا. تو اسلوب قرآن سے یہ پتہ چلا کہ اگر اپنا خوف ہو تو خوف کے لیے، اپنی جان کے اتلاف کا خوف ہو تو خوف کا لفظ آئے گا، اور دوسرے کی جان کے اتلاف کا خوف ہو تو حزن کا لفظ آئے گا. تو یہاں ابو بکر نے کہ جی اللہ تعالیٰ لا تحزن، یعنی اے ابو بکر تو محمد کی فکر مت کر، یعنی یہاں ان کو اپنی فکر نہیں ہے. دوسری بات اس آیت میں یہ فرمائی اذ یقول لصاحبہ، جب کہا کہ اپنے ساتھی. تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگتے ہیں، مفتی صاحب فلانے، مولانا صاحب فلانے، شیخ الہند، طوطی ہند فلانا. اور یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی کا نام آپ کہتے ہیں صحابی رسول، یعنی اس ایک لقب کے بعد. اور لقب کس کے صدقے میں ملا؟ ابو بکر صدیق کے صدقے میں، کیونکہ قرآن نے ابو بکر کو صاحب کہا. اذ یقول. تیسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ معنا،
اے ابو بکر اللہ میرے ساتھ بھی اور تیرے ساتھ، یہ نہیں کہا ان اللہ معی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے چلے اور وہاں سامنے پانی تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈوب جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت فرمایا نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہہ رہے ان اللہ معنا، یعنی اے ابو بکر جیسی معیت اللہ جل جلالہ کے میرے ساتھ ہے ایسی ہی معیت تیرے ساتھ ہے۔ اور اذ یقول لصاحبہ اور لا تحزن، ان آیت میں تینوں جو کلمات ہیں ان میں فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل الفاظ قرآن سے۔ فضیلت کی آپ نے بات کی تھانوی صاحب، ایک ہی قول اللہ اکبر آپ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں ہر شخص کا احسان اتار دیا جی جی سوائے ابو بکر صدیق۔ اور یہ دنیا سے تشریف لے جانے سے 2-3 دن پہلے مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں جس نے بھی میرے اوپر میں نے سب ماں سوائے ابو بکر، فرمائے مسجد نبوی کے چاروں طرف جن کے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیا جائے اللہ خوف تو ابی بکر، واحد ایک ابو بکر وہ شخص ہے جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ تشریف لا رہے ہیں اور بالآخر آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، مفتی صاحب پہلا کام کیا ہو رہا ہے؟ مسجد کی تعمیر، مسجد قباء کی تعمیر، یعنی مسجد قوت کا مرکز ہوتا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ مسجد کیوں ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں انیق صاحب یہ تو بڑا غور طلب مسئلہ ہے۔ دور حاضر میں ہمارے یہاں جو مساجد کی حالت ہے نا، ہم نے اس کو اللہ معاف کرے کوئی عجیب و غریب رنگ دے دیا ہے۔ وہاں آئیں گے صرف اور صرف نماز پڑھی جائے گی اور سب اپنے اپنے گھر۔ مساجد کا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو بحیثیت مرکز کے تعمیر فرمایا تھا۔ خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود وہاں بیٹھتے تھے، وہاں لوگوں کے معاملات کو حل کیا جاتا تھا، مواخات کے تمام معاملات وہیں پر قائم کیے جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے تعارف آپس میں کروایا کرتے تھے، اور جو بھی آگے کی پلاننگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے وہ ساری کی ساری مسجد کے اندر بیٹھ کر کی جاتی تھی۔ یہ ہے مسجد کا پرپز، اصل جو پرپز تھا اس کا۔ اب ہماری یہاں سب سے پہلی بات، ہم نے تو فرقوں میں بانٹ کے دین اسلام کا ہی بیڑا غرق کر دیا، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، فلاں فرقے کی مسجد ہے، فلاں فرقے کی مسجد ہے، اور ایک عالم دوسرے کی مسجد میں جا نہیں سکتا۔ ایک عالم تو دوسرے کی مسجد میں کیا جائے گا، بلکہ جو اگر چلا جائے تو وہ کافر بھی ہو جائے گا۔ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عالم دوسری عالم کی مسجد میں نہیں جا سکتا، یعنی دوسرے مسلک کی مسجد میں۔ میرا صرف اتنا سا سوال ہے، یہ آپ ہی جواب دیجیے گا اس کا، کہ کیا ہم یاد کر رہے ہیں، ہم یہ سیرت پہ بات کر رہے ہیں، ہم اسوے پہ بات کر رہے ہیں، ہم اپنے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس عمل کو اللہ کے رسول پسند فرما رہے ہوں گے؟ دیکھیں انیق صاحب یہ تو بڑی واضح بات ہے اور بڑی غور طلب بات ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، کہ آپ ذرا تصور کریں دور حاضر میں وہ شخص کافر ہے جو کسی بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ ایک امام کا یا ایک مکتب فکر کا فتویٰ ہے جس نے فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھی یا فلاں مکتب فکر کے امام کے پیچھے نماز پڑھی وہ کافر ہو گیا، اس کا فتویٰ پہلے کے بارے میں، دونوں کا تیسرے کے بارے میں، تیسرے کا چوتھے کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ہم نے ٹھیکیداری لی ہے کافر بنانے کی۔ جی اچھا پھر ہمارے اندر مسلمان بچا کون؟ ہمارے اندر مسلمان وہ بچا جو بے نمازی ہے۔ کیوں؟ وہ کسی امام کے پیچھے نمازی نہیں پڑھتا تو دوسرے مسلک کے مطابق وہ کافر نہیں ہوتا۔ خدارہ عقل کیجئے، ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، خدارہ عقل کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کا منصب کافر کو مسلمان کرنا تھا، مسلمان کو توڑ مروڑ کے کافر کرنا نہیں تھا۔ اپنے منصب کو پہچانیے، اپنی شان کو پہچانیے، جب آپ اس نبی کے عمل کو اپنائیں گے اللہ آپ کو دنیا میں بھی سرخروش دے دے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کامیاب۔ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، گروہ بن گئے کہ اے رسول تیرا کوئی ان سے رشتہ نہیں ہے، لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے قرآن پاک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہم مسلک کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، مسلک کے عالم نہ بنے، دین کے عالم۔ قرآن نے کہا تھا ہوا سماکم المسلمین، جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، ہم مسلمان کے علاوہ گروہوں میں بٹ گئے، مسلکوں میں بٹ گئے، اور ہمارے فخر کے لیے میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ جب پوچھا جاتا ہے تم ہو کون،
وہ یہ نہیں کہتا میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھماکہ، نہیں، وہ یہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے اننی من المسلمین، میں اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں تسلیم خم کرنے والا ہوں. اور یہی وہ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام کو اپنائیں، اور اسلام کسی کا اسلام نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا اسلام چاہیے جس میں سر تسلیم خم قرآن و حدیث کے سامنے ہو جائے. جب یہ سر تسلیم خم ہو جائے گا، سر یہاں پر جھکا کر دیکھ لیں، اللہ رب العزت دنیا میں آپ کے سر کو بلند فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. تھانوی صاحب بہت ممنون. خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. استقبال ہو رہا ہے. طلع البدر علینا. خواتین و حضرات، یہ ہے وہ مقام، وہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی قیام فرمایا. مکہ مکرمہ تو آپ کا وطن معلوف، لیکن آپ نے فتح مکہ کے بعد بھی یہ فرمایا کہ نہیں، میں مدینے میں قیام کروں گا. مدینے کی کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ. پہلا کام مسجد کی تعمیر. درمیان میں آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات ہو لیکن وقت ختم ہو گیا. مواخات. انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، یعنی کلمہ پڑھنے والا ہر شخص آپس میں بھائی بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. اس تصور کی، اس روح کی آج ہمیں کتنی ضرورت ہے. آج ہم یا انصار مہاجر جس طرح مدینہ منورہ میں ہم نے دیکھا، تو کیا آج یہ نسلی تعصب یا مسلکی تعصب جس جانب اشارہ فرمایا ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے، کیا ہم اس جانب راغب تو نہیں ہو گئے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہمارے اس عمل سے، میں ریپیٹ کروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام نامی پر ہم اپنی جان ہمہ وقت نچھاور کرنے پر تیار رہتے ہیں، کیا ہمارے اس عمل سے ہمارے رسول خوش ہوتے ہوں گے؟ یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ مہاجر، یہ سندھی، یہ بلوچ، رشتہ کیا ہے؟ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ رشتہ ہے اصل میں. ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، کل مواخات پہ بات کریں گے، میثاق مدینہ پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. 13 برس تک قتال کی اجازت نہیں ملی، اور یہاں وہی نازل ہو جاتی ہے، قتال کی اجازت جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تم پر ظلم کیا. پھر فاتحانہ پیش قدمیاں ہوتی ہیں. کل ہم تفصیل سے بات کریں گے میثاق مدینہ کے حوالے سے، مواخات کے حوالے سے، غزوات کے حوالے سے، صلح حدیبیہ کے حوالے سے، فتح مکہ کے حوالے سے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. ابھی ہم سب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے. شاہ نواز مرزا صاحب سے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. جن کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے محمد ان کا خدا ہے، سبحان اللہ. میرے محمد ایسے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن کے محمد ان کا خدا ہے، میرے محمد ایسے ہیں. ان کی رضا رب کی رضا ہے، میرے محمد ایسے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دھڑکن دھڑکن یاد محمد، نام محمد دل کا چین. دھڑکن دھڑکن یاد محمد،
نام محمد دل کا چین، سب کے لبوں پر ان کی ثنا ہے، میرے محمد ایسے ہیں، ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، میرے محمد ایسے ہیں، میرے جسم و جاں بھی ان کے، میرا سخن بھی ان کا نوا، میرے جسم و جاں بھی ان کے، میرا سخن بھی ان کا نوا، مجھ جیسے پر ان کی عطا ہے، میرے محمد ایسے ہیں، مجھ جیسے پر ان کی عطا ہے، میرے محمد ایسے ہیں، ان کی رضا میں رب کی رضا ہے،